جتنے یہ دل میں اتریں گے اتنا زندگی میں اس کی تاثیر، اس کا کمال، اور پھر اس کی ایک پھونک وہ ہوگی جو آتش نمرود کی آگ کو بجھا کے رکھ دے. ایک پھونک. یہ وہ الفاظ ہیں جو سارے اولیاء نے پڑھے، ان کو ولایت انہی لفظوں سے ملی، ان کو بزرگی انہی حلقوں سے ملی، ان کو کلندریت انہی بولوں سے ملی، ان کو رب کا تعلق، اس کے حبیب کا عشق انہی الفاظ سے ملا. اور یہ وہ بول ہے جس کو اربوں نے لاکھوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے جس کو صدیوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے جس کو فرشتوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے خود میرے کملی والے کی زبان سے نکلے. لفظ لطیف، اللہ کا نام لطیف، اور میرے اللہ کا دوسرا صفاتی نام ودود. لیکن یہ ہے کہ یہ دل میں اتر جائے، اس کا یقین اتنا ہو کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس کا یقین اتنا ہو کہ میں اس ہستی کا نام، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ حرف جو قرآن میں آئے ہیں، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ بول جو اللہ کے حبیب کے فرمان حدیث میں آئے ہیں. تو یا لطیف و یا ودودوں کو ایک تسبیح صرف، بس باقی آپ کے اپنے معمولات، تسبیحات، ذکر جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں. کسی بھی وقت اگر کسی نماز کے بعد ہو، پاپوزو ہو، ایک جگہ ہو، اچھی بات ہے. آپ کہیں مجبوری ہے، آپ کسی بھی وقت ایک تسبیح یا لطیف و یا ودودوں کی، پر ایک تسبیح ایسی ہو کہ تسبیح بھی دعا کرے. ہاں، تسبیح بھی دعا کرے. ایک تسبیح ایسی ہو کہ تسبیح بھی اندر سے خیر کہے کہ واہ تو نے کیا کیا، میرا حق ادا کر. خود تسبیح بھی دعا کرے، خود تسبیح بھی دعا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ کے ولی بھی تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑی ہستی تھے، اسکالر تھے، روحانی. اور میں طواف کر رہا تھا. لوگ طواف میں دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہر بندے کی اپنی کیفیات ہوتی ہے. ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ صرف آمین کہہ رہا ہے، ہر قدم پہ آمین، اور ڈوب کے، سائل بن کے، بیکاری بن کے، محتاج بن کے اور منگتا بن کے آمین کہہ رہا ہے. آمین آمین. مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شخص آمین کہہ رہا، اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ یہ عمل کیسا ہے؟ خود ساختہ ہے؟ کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو کہا ایک چکر گزرا اور دوسرا چکر گزرا تو وہ آمین کہہ رہا. اور تیسرے پہ، آخر پانچویں طواف پہ، طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، پانچویں چکر پہ میں اس کا ساتھ ہو گیا. اور طواف کے دوران ہی میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا آپ کا یہ عمل، اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس نے ایسے انگلی کی، میں سمجھ گیا کہ بھئی طواف کے بعد ہی مجھ سے بات کرے گا. اس نے طواف، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، دعائیں مانگتا رہا، پھر بے طرف متوجہ ہوا. کہنے لگا میں ساری زندگی مجھے ہو گئے ہیں، اور میں نے زندگی میں اب تک 80 حج کیے ہیں، اور میں ہر دفعہ یہ دعا مانگتا رہا کہ اللہ ایک حج ایسا ہو جائے کہ میں حضرت خضر اور حضرت الیاس کے ساتھ میں حج کروں علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت خضر اور حضرت الیاس کے ساتھ میں حج کروں. آخر ایک دفعہ اللہ نے میری
دعا قبول کی. میں نے دیکھا کہ 2 درویش ہیں, حج میں میرے ساتھ انہوں نے احرام باندھا اور کہنے لگا کہ آپ لگتے ہیں کہ پرانے حاجی ہیں. میں نے کہا جی. کہا کیا خیال ہے آپ ہمیں اپنے ساتھ حج میں رکھ لیں گے؟ میں نے ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ کہاں؟ یمن کے ہیں. وہ میرے ساتھ حج میں رہے, میرے ساتھ حج میں رہے, قدم قدم پہ حج پہ رہے. جب ہم مینا میں گئے نا احرام باندھ کے, تو کہنے لگے تمہیں پتا ہے کہ مینا میں اب تک انبیاء سارے آئے, سب انبیاء آئے, اہل بیت صحابہ اولیاء صلحاء سارے آئے اور سب نے دعائیں کی ہیں. تمہیں ان سب دعاؤں کا نچوڑ نہ بتاؤں؟ بتا دے. کہا ان سب کی دعاؤں کا تصور کر کے اولین اور آخرین نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں ان سب کا تصور کر کے تو آمین کہ اللہ میں ان عظمتوں تک, ان دعاؤں تک نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے پتہ نہیں کتنی بڑی دعائیں کی ہوں گی اور کتنی زیادہ مناجات کی ہوگی. اے اللہ مجھے خبر نہیں کہ ان دعاؤں اور مناجات میں ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ تھا اور الفاظ کیا تھے. میں تو ان الفاظ تک نہیں, وہ کیفیات کیا تھی میں تو ان کیفیات تک نہیں پہنچ سکتا. تو مجھ سے کہنے لگے تو آمین کہے, پھر عرفات ہو تو آمین کہے, پھر مزدلفہ ہو تو آمین کہے. ان دعاؤں کا تصور کر جو انبیاء کی دعائیں, صلحاء کی دعائیں, صحابہ آل بیت کی, اولیاء کی دعائیں, اولین اور آخرین کی دعائیں. پھر صفا ہو تو آمین کہے, پھر مروہ ہو تو آمین کہے, پھر مزدلفہ ہو اور پھر طواف ہو تو آمین کہے. اور کہا کہ مجھے اب یہ 21واں حج ہے آمین کا. میں سارے اعمال, ساری چیزیں بھی کرتا ہوں, سب مناسک, سب دعائیں پڑھتا ہوں, لیکن جب سے میں نے یہ آمین کا عمل شروع کیا ہے اللہ نے مجھے ایسی تمنگری, ایسا رزق اور ایسی ولایت اور ایسا رجوع اور ایسی خوشحالیاں اور ایسی برکتیں اور ایسی کیفیات دی ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. تو پتہ چلا کہ وہ ہستیاں جنہوں نے مجھے یہ سبق سکھایا تھا وہ حضرت خضر اور حضرت الیاس تھے. اور اس لیے میں اب آمین کہہ رہا ہوں اور یہ تصور کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ طواف ہے اسی جگہ حضرت ابراہیم سے لے کر سارے انبیاء اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی طواف کیا اپنے صحابہ اہل بیت کے ساتھ, پھر اولیاء نے, پھر کائنات کے سارے ولیوں نے یہاں کیا. انہوں نے تجھ سے کیا مناجات, کیا دعائیں, کیا آہیں, کیا کیفیتیں. اے اللہ مجھے نہ ان مناجات کا پتہ, نہ ان کیفیات کا پتہ, نہ ان دعاؤں کا پتہ, پر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ قبول ہیں. اے اللہ میں آمین کہہ کے ان دعاؤں میں حصہ ملا رہا ہوں اور مجھے ان دعاؤں کا حصہ عطا فرما, اور آمین کی مجھے برکتیں اور ان ساری دعاؤں کی تاثیر اور طاقت مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو عطا فرما. بالکل یہی کیفیت رمضان میں, کتنے رمضان گزرے ہیں 14 صدیوں کے, اور ان 14 صدیوں کے رمضان میں لوگوں نے کیا مناجات کی ہوگی, کیا دعائیں کی ہوں گی, اللہ کے سامنے کیا گڑ گڑائے ہوں گے, کیا سجدے, کیا رکوع, کیا قیام, کیا للہیت, کتنے لمبے لمبے سجدے اور کتنا لمبے رکوع انہوں نے اللہ سے باتیں کیا کی ہوں گی. اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں, پورا رمضان میں 40 ختم قرآن کے, 30 ختم قرآن کے کیے, اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ہر نماز کے بعد قرآن کا ایک ختم کیا. یہ روایات میں ملتی ہیں. اور جنات میں ایسے لوگوں کی روایات ملتی ہیں جو روزانہ بے شمار قرآن کے ختم کرتے ہیں اور رمضان میں سینکڑوں قرآن کے ختم کرتے ہیں. اے اللہ انہوں نے جو دعائیں مانگی, ان کو جو تو نے نعمتیں دی, اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے. اس کی مثال ایسے ہے
کہ زندگی بھر ایک نسل نے زمین کو ہموار کیا، ٹیلے تھے، پہاڑ تھے یا بنجر زمین تھی، کرتے کرتے کہ زمین تیار کچھ ہوئی تو نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل نے اس کی آبیاری کی اور تیسری نسل نے اس کا پھل اٹھایا، اور پھل اٹھانے والی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ دو نسلوں کی ہڈیاں، خون، پسینہ، جذبات اس زمین میں دفن ہے۔ بالکل ایسے ہی ہماری مثال ہے کہ دنیا میں کتنے لوگوں نے جانے ماری دعائیں مانگی، آہیں، فریادیں، اور کتنے لوگوں نے بے قراریاں، بے کلیاں، اور کتنے لوگوں نے لمبے سجدے، لمبے رکوع اور ایسے روزے جس میں روزے کا فاقہ بھی اور غربت اور تنگ دستیوں کے فاقے بھی، اور کتنے لوگ ایسے تھے جو گھنٹوں اللہ کے سامنے مناجات اور ساری رات، کبھی آج کی رات قیام میں، پھر آج کی رات رکوع میں، پھر آج کی رات سجدے میں، اور آج کی رات دعاؤں میں، اور آج کی رات تسبیحات میں، وہ چیزیں کرنے والے آج ہمارے وجود بھی کمزور، ہماری طاقتیں بھی کمزور، ہماری قوتیں بھی کمزور، ہمارا ایمان بھی کمزور۔ اور رب کی رحمت کیسی ہے، لفظ آمین وہ اسم اعظم ہے۔ کتابوں میں اسم اعظم کی جو ریسرچ اور تحقیق ہوئی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے، وہ کون سا لفظ ہے جس کو فوراً پڑھیں بولیں تو کائنات کے راز قبولیت کے ایک پل میں آ جاتے ہیں، ان میں ایک لفظ آمین بھی ہے۔ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے یہ آمین کا اسم اعظم عطا فرما دیا، اور اس آمین کے اسم اعظم کے ذریعے میرے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، یہ ساری چیزیں حل ہو گئی۔ یہ جتنا تیرا کرم ہے، کتنا تیرا احسان ہے۔ اور پھر آپ غیر محسوس طریقے سے وہ جو قبولیت کے لمحات تھے، قبولیت کی گھڑیاں تھیں، قبولیت کے دن تھے، قبولیت کی راتیں تھیں، قبولیت کے پل پل تھے، ان سب کو اسم اعظم یعنی آمین کے ذریعے اپنے قریب سمیٹ رہے ہیں۔ آپ کتنے نصیب والے ہیں۔ آپ ساری باتیں کریں، خیال آ جائے پتہ نہیں اس لمحے دنیا کے کس کونے میں رات ہے، کس کونے میں افطاری ہے۔ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں، کیا پتا کہیں افطاری ہے، اور افطاری کے وقت دعائیں مانگنے والے، فریادیں کرنے والے فریادیں کر رہے ہیں، اور کہیں تہجد کا وقت ہے، گڑگڑانے والے گڑگڑا رہے ہیں، اور کہیں سحری کا وقت ہے، سحری کے نوری لقمے کھانے والے اللہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دعاؤں تک نہیں پہنچ سکتا، میں گناہوں تک نہیں پہنچ سکتا، الفاظ تو الفاظ، میں تو کیفیات تک بھی نہیں پہنچ سکتا، الفاظ، کیفیات، پر مولا ان پہ آمین تو کہہ سکتا ہوں، آمین تو کہہ سکتا ہوں۔ ایک درویش تھے، کعبہ میں دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ بھوکا ہوں، کھانا دے دے، کئی دن کا فاقہ ہے، کھانا بھی اچھا کھاؤں گا، اور مانگوں گا بھی تجھ سے، اور مخلوق سے سوال نہیں بھی کروں گا۔ مانگ رہے تھے۔ اس دوران ایک صاحب آئے اور کہنے لگے فلاں نام کا بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں، فلاں ابن فلاں، تیرے باپ کا نام؟ ہاں میں ہوں۔ تو کہا ادھر آ، دعا چھوڑ کے ایک اور پیچھے بھی گیا، آگے دیکھا تو ایک خوان ہے، دسترخوان ہے، اعلیٰ کھانے ہیں، یہ بیٹھا نا تو دوسرا کہنے لگا، کہہ رہا میرا بھی اس میں حصہ ہے۔ وہ تیرا حصہ کیسے ہے؟ اور جو دعا کر رہا تھا میں آمین کہہ رہا تھا، جتنی دیر تو نے دعا کی تھی اتنی دیر میں نے آمین کہی تھی، تو میرا بھی حصہ ہے۔ کہا واقعی حصہ ہے، تیرے آمین کی وجہ سے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی ہو۔ آئے مل کے کھاتے۔ روحانی دسترخوان کتنی ہستیوں کو ملے، قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا،
اللہ پاک فرمائیں گے کیا نیکیاں لایا, کیا عبادات لایا, کیا تسبیحات لایا. تو یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی. تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے نیت کی تھی, اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق بھی دے دیتا. کیا بتاؤں آپ کو, کئی سال پہلے کی بات ہے, کئی سال پہلے کی بات ہے. رمضان میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا. تو کوئی 18 سال 16 18 19 سال پتہ نہیں اتنے سال ہو گئے ہوں. تو رات کو اٹھا, میں سحری کے لیے اٹھا. میں نے اپنے ساتھ کچھ روٹی, اس میں سالن رکھا ہوا تھا. پتہ نہیں میرے جی میں آیا یا اللہ روٹی ہو, توے کی ہو, ہاتھ کی پکی ہو, موٹا آٹا ہو, گرم ہو. میں نے کہا عقل کر, ٹرین چل رہی, عوام ایکسپریس تھی, لوور اے سی کی بوگی تھی اور پوری بوگی میں 3-4 بندے تھے, خالی پڑی تھی. رمضان میں سواری کوئی نہیں تھی. آگے گیا نا تو آگے جہاں لیٹرین ٹوائلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سیٹ ہوتی ہے, وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے. 2 روٹیاں مجھے دی, کہہ رہے گرم گرم روٹی ہیں, کھاؤ گے, روزہ رکھنا ہے, کھاؤ گے سالن. میں کہا ہے نہیں کچھ نہیں, یہ رکھ لو اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو. اور پھر مجھے یہ مضمون انہوں نے سمجھایا, یہ سارا مضمون انہوں نے سمجھایا. لیکن کیسا رمضان ہوگا جس رمضان کے پل پل پہ کوئی آمین کہنے والا ہوگا, اور کیسا خوش قسمت ہوگا جس کو کچھ خضر آ کے روٹیاں بھی کھلائے گا اور مضمون بھی سکھائے گا. مجھے بات سمجھ نہ آئی. میں تھوڑا سا ادھر گیا تو پھر دیکھا نہیں ہے, اب بوگی ادھر سے بند ہے, ادھر سے بند ہے. یہ نہیں ہے کہ درمیان میں بعض بوگیوں کے راستے ہوتے ہیں, گزرگاہیں ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں. اور پھر بوگی بھری ہوئی نہیں. 2-3 بندے تھے, سفر کر رہے تھے رمضان کا. میں نے حویلی کی طرف آنا تھا لاہور سے. سمجھ آ گئی کہ یوں رہبری بھی ہوتی ہے اور یوں شفقتیں بھی ہوتی ہیں کھانے کی. ہم کتنی بڑی بڑی باتوں پہ نہیں پہنچ سکتے. وہ تن گئے, وہ من گئے, وہ جذبے گئے. ہر آنے والا دور فتنوں کا دور, ہر آنے والا دور معصیت کا دور, گناہوں کا دور, ہر آنے والا دور بے برکتی کا دور. وہ برکت لٹتی چلی گئی. ایک درویش تھے, باسی روٹی 2 درہم میں دیتے تھے, تازہ روٹی 1 درہم میں دیتے تھے. یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جتنا بھی دور گزرتا جا رہا برکت کم ہو رہی. یہ باسی روٹی کو برکت والا دور ملا ہوا ہے, تازی روٹی کو برکت والا دور نہیں ملا. یہ 1 درہم روٹی کا, 1 درہم برکت کا. ایک درہم روٹی کا اور 1 درہم برکت کا لیتا ہوں. ہم ان برکتوں والے دور کو سنتے ہیں کس سے, اب لوگوں کو کسوں کا ہی پتہ نہیں. اس سبجیکٹ کا مطالعہ, سٹڈی, اور ہمارے کانوں میں آوازیں نہیں آ رہی. 5-5 گھنٹے کی دعائیں, مراقبے, مناجات. اور ایک آخری تصور اور بتاؤں, بڑا دلچسپ تصور ہے. یا اللہ, کوئی دکھی آ رہا تھا, کوئی غم کما رہا تھا, کوئی بدحال اور بے حال تھا, اور کسی سخی نے اس کی ضرورت پوری کر دی, اور اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی, اور تیرے فرشتوں نے ایسے پروں پہ اٹھا لی دعا اور عرشوں پہ لے گئے, اور تو نے اس مضطر, بے چین, مظلوم, بھوکے, پیاسے, دکھی اور دکھیارے کی دعا کو قبول کیا تھا. اے اللہ, میں اس دکھیارے کی یہ دعا اس کے حق میں قبول ہوئی تھی, اس پہ بھی آمین کہتا ہوں. دنیا کے کسی کونے میں
کسی رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ کسی دنیا کی جگہ پہ کہیں کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی بے بس، کوئی لاوارث، کوئی فقیر، کوئی ایسی تیری بندی جس کی عصمت لٹنے کے قریب تھی، تو نے اس کی مدد کر دی، اس کو حیا کی اوڑھنی، ردا اور چادر پہنا دی، اور اس کے اندر سے بے ساختہ دعا نکلی تھی۔ مولا میں اس دعا پہ بھی آمین کہتا ہوں۔ وہ دعا کیا تھی مجھے خبر نہیں، وہ کون تھا، وہ لمحہ کیا تھا، وہ گھڑی کیا تھی، مجھے کوئی خبر نہیں، وہ پل کیا تھا، وہ جگہ کیا تھی، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ سبحانک لا علم لنا، تو اپنے علم خود جانے، تیرے علم کا تجھے پتہ ہے، پر میں تو پاگلوں اور دیوانوں کی طرح آمین کہتا پھرتا ہوں۔ میں کوکا میرا 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 میرا، انہیں ٹکڑیاں دی میں کفنی بڑھاواں تے کوکا میرا 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 میرا۔ مولا مجھے پتہ نہیں، یقین جانیے اتنا طاقتور عمل ہے برکتیں لینے کا، راحتیں لینے کا، رحمتیں لینے کا، خوشیاں اور خوشحالیوں کو پانے کا، عزتیں اور شان و شوکت کے تاج سجانے کا، مشکلات، بیریلز، ہرڈلز، زندگی کی ناکامیوں کو ہٹوانے کا، راحتوں اور کامیابیوں کے تاج سر پہ سجانے کا اتنا کامیاب عمل ہے۔ صرف آمین، وضو ہے یا نہیں ہے، پاک ہے، کس حالت میں ہے، بس خیال آ جائے پھر اس تصور کے ساتھ کسی مظلوم کی دعا، کسی دکھیاری کی دعا، کسی عورت کی، کسی بیٹی کی آنچل اور عزت بچا اس کے دل سے نکلنے والی دعا، کسی جانور کی دعا، کسی مظلوم جانور کی، کسی دکھیارے جانور کی دعا، کسی انسان کی دعا، کسی سجدے کی، کسی افطار کی، کسی سحری کی، کوئی تہجد کی، کوئی اشراق کی، کوئی چاشت کی، کوئی اوابین کی، کوئی فرضوں کی، کوئی اذان کے بعد کی دعا، کوئی قبولیت کی کسی لمحے اور کسی گھڑی کی دعا۔ مولا مجھے نصیب نہیں ہوئی، یا میری غفلت نے اس کو ضائع کیا اور کاملین نے اسے پا لیا۔ سخیا کہا میرے پاس آج آمین کا موقع تو ہے نا، یہ سانسوں کی لڑیاں، یہ سانسوں کے تانے بانے جو چل رہے، میرے پاس آمین کا موقع تو ہے نا۔ اللہ میں آمین کہتا ہوں، بس اگر میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہوں اور اسی تصور کے ساتھ کئی کی تسبیح آمین کے پڑھ لیتا ہوں، آمین آمین، گڑ گڑا کے، ٹھہر ٹھہر کے آمین، کسی مظلوم کی دعا پہ آمین، کسی جانور کی دعا پہ آمین، کسی بے زبان کی دعا پہ آمین، کسی روزے دار کی، کسی فقیر کی، کسی مجبور کی، کسی سخی کی، کسی باپ کی دعا، کوئی ماں کی دعا، آمین آمین۔ بڑا عمل ہے، بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لگتا کچھ نہیں، ملتا بہت کچھ ہے، لگتا کچھ نہیں، بہت کچھ ملتا ہے۔ اس دن کچھ خدمت والے نا خدمت کر رہے تھے حویلی میں، کچھ خدمت کر رہے تھے، میری جی میں ان کو کیا دعا دوں؟ ہمارے مرشد فرماتے تھے ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا، ایک ہے دعائیں بے ساختہ لینا۔ میری جی میں کیا دعا دوں؟ میں نے ان کے لیے ایک تسبیح آمین کی پڑھی اور اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ سخیا کا وہ جتنی آمین اور جتنی قبولیت ہواؤں اور فضاؤں میں ہے، ان سب کی آمین انہیں دیتا ہوں، ان سب کی آمین ان کی نسلوں کو دیتا ہوں۔ میں صلہ دے کیا سکتا ہوں؟ بھکاری بھکاری کو کیا دے سکتا ہے؟ منگتا منگتے کو کیا دے سکتا ہے؟ خالی خالی کو دے کیا سکتا ہے؟
میں نہیں دے سکتا، پر مولا تو کریم ہے، تو ہی نہیں دیتے. تو آمین کے اس عمل کو اپنی زندگی میں کبھی ضائع نہ کیجیے، اور اس کے تہ تک پہنچیے گا، اور اس کے نچوڑ کو دیکھیے گا. میں نے کتنی گہری بات کی ہے. آپ سوچتے جائیں گے، آپ پہ اس میرے آج کے تھوڑے سے درس آدھے گھنٹے کی بات پہ آپ پہ مضامین کائنات کھلتی چلی جائے گی. کیا عجیب بات ہے، آج تک اس بات کو ہم نے سوچا ہی نہ تھا. اور کتنے سال ایسے گزر گئے، کتنے لمحے ایسے گزر گئے، ہم صلحاء، اولیاء، انبیاء، صحابہ، اہل بیت کی دعاؤں کی آمین اور قبولیت سے محروم رہے. ایک ہے وہ دور مل جائے، ہم ان کے دور ساتھ شامل ہو جائیں. ایک ہے وہ دور نہیں ہے، لیکن اس دور کی دعاؤں کو اللہ کے پاس ڈیٹا ہے نا، اللہ کے پاس تو سارا ڈیٹا ہے، ریکارڈ ہے. تو اللہ میں آمین کے ذریعے ان دعاؤں کی قبولیت اس سے چاہتا ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین.